مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف الیاس۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق میں انسان سے پہلے موجود ہونے والی مخلوق فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے اور اتنی کثیر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان پر ایک کعبہ بنا کے رکھا ہے، جسے السقف المرفوع کہا جاتا ہے، اس کعبے کے گرد روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک کسی فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان شکایت کرتا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ شکایت کرے کہ آسمان پر ایک بالشت کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو رکوع کی حالت میں ہو یا سجود کی حالت میں ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوق میں یہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی تخلیق اس قدر حیرت انگیز ہے اور اس قدر عظیم ہے کہ انسان اسے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ فرشتے بعض مسلمانوں کے لیے، بعض انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس کام پر مقرر کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته۔ آسمان کو اور عرش الہی کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو اہل ایمان کو بخش دے۔ جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کو قبول کیا، انہیں عذاب علیم سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے، انہیں بچا لے۔ اے پروردگار، انہیں جنتوں میں داخل فرما دے جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، ان کے آباء کو بھی اور ان کی نیک نسلوں کو بھی داخل کر دے۔ انہیں برائیوں سے بچا لے، جسے تو قیامت کے دن برائی سے بچا لے، یقیناً تو نے اس کے اوپر بہت رحمت فرمائی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کن کن لوگوں کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں، دعوت اور تدریس کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مختلف پروگرامات میں شرکت کر چکے ہیں۔ آپ پیغام صبح میں بھی ان کو دیکھ چکے ہیں۔ محترم شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ویلکم اس پروگرام میں ہم آپ کا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی، پیغام ٹی وی کا بھی اس پروگرام میں دعوت دینے کا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم عمر وزیر صاحب۔ آپ فاضل علوم اسلامیہ ہیں، تحقیقی کام کے اندر اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور دعوت کے میدان میں بھی سرگرم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بہترین طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کا۔ شکریہ آپ کا۔ محترم
یزمانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں ہمیں 2-3 قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں. ایک تو جن ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک انسان ہیں. ان تینوں جو مخلوقات ہیں ان کے اندر کیا فرق ہے اور ان کی عبادت کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ 3 مخلوقات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں جن کا یعنی شمار بھی نہیں ہو سکتا. جی. لیکن جو بڑی مخلوقات ہیں جو وہ جنات، شیاطین، جنات، انسان اور فرشتے ہیں. فرشتے ان کی جو اگر حیت کی طرف دیکھیں، ان کی تخلیق کی طرف دیکھیں، ان کے مادہ تخلیق کی طرف اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، من سلالۃ من تو اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی ہے. ٹھیک. اور جو جنات ہیں ان کی تخلیق جو ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، مارج من نار. تو ان کی جو تخلیق ہے وہ آگ ہے. ٹھیک. اور جو فرشتے ہیں ان کی تخلیق وہ نور ہے، نور سے. وہ نورانی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر تخلیق جو ہے وہ تینوں کی یہ ہے. ٹھیک. اور جو ان کے طرز عبادت ہے، بنیادی طور پر انسان اور جنات یہ عبادت کے مکلف ہیں. صحیح. ان کی طرف یعنی جو بھی انبیاء ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں. جن کوئی نبی نہیں ہوا، صحیح. سارے کے سارے انسان بشر وہ نبی ہوئے ہیں. جی. اور ان کی جو دعوت ہے وہ انسانوں کے لیے بھی تھی اور جنوں کے لیے بھی جنات تھی. کے لیے بھی تھی. اور جنات بھی اسی طرح سے نماز کے مکلف ہیں جس طرح کے انسان مکلف ہیں. صحیح. ہاں دونوں کی خوراک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، لیکن ان کی جو عبادت کی تکلیف ہے، جو عبادت کا ان سے مطلوب ہے وہ ایک جیسا ہے. جیسے مسلمان انسان سے نمازیں مطلوب ہیں ویسے ہی ان سے نمازیں مطلوب ہیں. ٹھیک. جیسے مسلمان سے انسان سے قرآن پاک کی تلاوت مطلوب ہے ویسے ان سے بھی تلاوت مطلوب ہے. یہی وجہ کہ قرآن پاک میں پوری سورۃ الجن اس کا تذکرہ اسی بات پر ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. وہ بدعقیدہ لوگ جنات میں سے وہ آئے، انہوں نے قرآن پاک سنا، اور وہ قرآن پاک سننے کا منظر کیا ہوگا. اور سن کس سے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوں گے اور پھر جنات نے سنا ہوگا اللہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یعنی ہم جنات کا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، تو وہ آئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ سنو قرآن پاک. صحیح. اور پھر وہ قرآن پاک جب سنا تو ان کے دل کی کایا پلٹی، اور وہ جو بدعقیدہ تھے وہ جا کر ڈرانے والے بن گئے. وہ واپس جو ہے نا وہ ڈرانے والے بن کر گئے. تو گویا کہ قرآن پاک سننا، پڑھنا، قرآن پاک کی آگے دعوت پہنچانا یہ جیسے انسانوں سے مطلوب ہے ویسے جنات سے بھی مطلوب ہے، اور انہوں نے بھی ایسا کیا ہے. اور جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کی تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر جو 70,000 روزانہ طواف کر چکتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی. اور پھر ان کی جو عبادت یا جو ان کا ایک وظیفہ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیحات دن رات وہ تسبیحات ہی کرتے رہتے ہیں. لا یسأمون، وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، ان کے اس تسبیح کے اندر کوئی تعطل آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی عبادت، وہ اس طرح سے نماز کے، روزے کے، اس طرح کی چیزوں کے وہ مکلف نہیں ہیں. ان کی طرف اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اور لگا رکھی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اگر ہم عبادت کا اور تخلیق کا دیکھیں تو یہ بنیادی فرق ہے انسانوں میں، فرشتوں میں اور جنات میں. محترم عمر صاحب، فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیرت انگیز مخلوق ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کی جو ہے نا وہ ان فرشتوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو کسی کے 2 پر، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بھی پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلقت الجان من نار
جی وخلقت الملائکۃ من نور صحیح وخلق الانسان من طین من طین، صحیح کہ جو جن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک اور جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا مٹی سے کیا ہے۔ پیدا کیا ہے، صحیح اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے حساب سے مکلف کیا عبادت کے لیے، جنوں کے لیے الگ طریقہ کار ہے، انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، اور انہی میں سے جو ہے نا اللہ جو فرشتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورتی اور حسن و جمال جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ذو مرۃ سے مراد جو ہے وہ فرشتوں کا خوبصورت منظر یعنی حسین و جمیل ہونا مراد ہے، صحیح اور اسی طرح جو ہے وہ ہم عام انسانوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ حسین مخلوق ہیں، خوبصورت مخلوق ہیں۔ ٹھیک سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تو جب وہ عورتیں ساری اکٹھی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہ یہ کوئی اتنا یہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے کہ وہ عورتیں بے اختیار کہہ اٹھیں یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جس طرح انسان جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو ضرورت پیش آتی ہے، حاجت بھی آتی ہے، لیکن فرشتے اس چیز سے مبرہ ہیں۔ ٹھیک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تو انہوں نے ان کے لیے عجل سمین، عجل سمین کا ذکر حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہ فقال الا تأکلون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ظاہری بات ہے جب مہمان آتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، اس کی تواضع کی جاتی ہے، تو وہ چپکے سے اٹھ کے چلے گئے، جا کے انہوں نے ایک بچڑا جو ہے وہ اس کو بھونا اور وہ جناب لے کے آ گئے۔ اچھا پہلے اس سے جو ہے نا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھے کہ بھئی یہ لوگ دیکھے ہوئے نہیں لگتے، یعنی انجان سے لوگ ہیں، لیکن ان کو سلام بھی کیا۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ جب مہمان آئے تو ان کے ساتھ آپ عزت تکریم کے ساتھ ان کو ضیافت کا بھی خاص اہتمام ان کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ گوشت لے کے آگے ان کے لیے سامنے رکھا تو وہ جناب آگے نہیں بڑھ رہے، فرشتے ہیں وہ کھاتے تو ہیں نہیں۔ صحیح۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے تھوڑا سا وہ گھبرا گئے جی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ تو پھر انہوں نے کحا کہ بھئی آپ کو لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں، فبشروہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جو حلیم متبع ہوگا، جو علم والا ہوگا، اور وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دینے کے لیے۔ فرشتے گویا کہ کھاتے کچھ نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھاتے کچھ نہیں ہیں، پیٹ نہیں ہے جیسے انسانوں کے ساتھ لگا ہے۔ تو فرشتوں کی آپ نے خصوصیات کا ذکر کیا۔ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل نے پکارا یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ افق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام، اور اپنے بے شمار پروں کے ساتھ جو ہے وہ جی، بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے وہ 600 پر ہیں، اللہ اکبر، اور وہ یاقوت اور ہیرے جواہرات کے ساتھ جو ہے وہ مزین ہیں، وہ خوبصورتی والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی خوبصورت مخلوق ہے اور کیسی بڑی مخلوق ہے۔ آپ سے میں نے فرشتوں کے مختلف نام بھی پوچھنے ہیں، پہلے میں محترم یزبانی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ محترم یزبانی صاحب، جو مختلف غزوات ہوئے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، تو وہ منظر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو افواج ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ، یعنی اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے۔ اب غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر بظاہر تو مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں تیر ہے، اور مسلمان ہی میدان عمل میں بظاہر لڑ رہے ہیں، صحیح، لیکن ان کے پیچھے اور کون سی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے؟ وہ فرشتوں کی طاقت ہے۔ یعنی پہلے تو ان کی ایمانی طاقت ہے نا، جس کے ذریعے سے وہ میدان میں کود پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر مسلمانوں کے ساتھ
فرشتوں کو بھی اتارا، وہ بھی میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ صحیح۔ غزوہ بدر کو اگر ہم لے لیں جو سب سے پہلا غزوہ ہے، بلکہ اگر میں اس سے پہلے، یعنی وہ غزوہ تو نہیں ہے، وہ جنگ تو نہیں ہے، جی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر دعوت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے مکہ والوں کو بڑی دعوت دی، لیکن مکہ والوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر دعوت دی لیکن بات لوگوں نے نہیں مانی، مکہ والے ذرا یعنی وہ ایک تکلیف دینے پہ آ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے تھوڑا سا دور جا کے آپ نے فرمایا کہ چلو دور جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو قریب ترین جو علاقہ تھا وہ طائف کا علاقہ تھا، طائف کا علاقہ تھا۔ تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سیدہ نے پوچھا کہ آپ پر کوئی احد سے سخت دن بھی گزرا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ دن احد سے بھی سخت تھا جب میں طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ تو جب طائف والوں کو، اب یہاں پر وہ جو فرشتے ہیں ان کا اسلام اور اہل اسلام کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے جو کاوشیں ہیں وہاں پر جو ساتھ ہے وہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ دعوت کو قبول کرتے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لے پالک تھے، جو منہ بولے بیٹے تھے اس وقت، وہ ساتھ تھے، وہ کہتے جب دعوت پیش کی تو نہ صرف کہ ان ظالموں نے دعوت کو ٹھکرایا بلکہ الٹا مذاق بھی اڑایا، اور ساتھ جو وہاں کے اوباش تھے ان کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، عملی طور پر پتھر مارے، اور اس حد تک پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں ان ظالموں نے پتھر برسائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پتھروں سے میرے جسم سے خون بھی نکلا، اور پھر میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا تو میرے اوپر ایک بادل ہے، وہ اس بادل میں فرشتہ کھڑا ہے اور جبریل علیہ السلام ہے، اور وہ فرشتہ، جبریل کہتے ہیں کہ یہ ملک الجبال ہے، یہ کیا ہے؟ وہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور وہ سلام بھی اس نے کیا، اور پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو، اگر آپ کی خواہش ہو تو ان ظالموں کو میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دوں۔ تو وہ نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ان دشمنوں کو بھی پتھروں میں پیس دوں، پہاڑوں میں پیس دوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسی قوم اور ایسے اولاد اور ایسے لوگ پیدا کرے، من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں بھی فرشتہ مدد کو پہنچا جب ظالموں نے، جب دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور تکلیف پہنچائی، لیکن آپ نے خود فرما دیا کہ نہیں۔ صحیح۔ پھر جب ہم پہلے مارکا غزوہ بدر، پہلے غزوے کی طرف اور مارکہ بدر کی طرف بھی آتے ہیں، فرشتوں کا نزول یقیناً وہاں پہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا۔ وقفے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، کس کس موقع پر کیا تھا، کیسے کیا تھا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منفرد مخلوق فرشتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے کیسے وہ مفید ثابت ہوتے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے مدد کی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوئے مختلف مواقع پر، جہاں پہ غزوات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اہل ایمان کی مدد کے لیے۔ تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے. یہ میدان بدر کی بات ہو رہی ہے. جی. اگر ہم اس مدد مانگنے کے منظر کو سامنے رکھیں، وہ منظر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار وہ اپنا لشکر لے کر آ چکے ہیں، 1000 کی تعداد میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا صحابہ کرام سے مشورہ بھی مانگا. ٹھیک. مشورہ مانگا کہ اب کیا کرنا چاہیے. مہاجرین نے اپنے مشورے دیے، انصار ابھی خاموش ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ تم بھی کچھ کہو. جی. پھر انصار میں سے ان کا ایک سردار اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کیا پوچھتے ہیں، ہم سے کیا مشورہ مانگتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم نے تو آپ پر ایمان ہم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا کہیں گے ہم کود جائیں گے. صحیح. آپ ہمیں پہاڑ پہ چڑھنے کا، یعنی آپ جہاں بٹھا دیں گے بیٹھ جائیں گے، جہاں آپ کھڑا کر دیں گے کھڑے ہو جائیں گے. یہ میدان بدر میں جانے سے پہلے یہ مشاورت ہو رہی ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کا یہ جواب سنا تو خوش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر چل دیے. اور کتنے لوگ نکلے؟ 313. ان میں چھوٹے بھی ہیں، ان میں بڑے بھی ہیں، وہ بچے بھی ہیں. وہ جنہوں نے وہاں ابو جہل کو مارا تھا وہ چھوٹے سے ہی تو تھے. بالکل ایسے ہی. تو وہ، اور پھر ان کے پاس چند گھوڑے یا 2 گھوڑے، چند اونٹ اور زیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سامان، سب بسیدہ سامان. اب جب یہ تعداد بھی تھوڑی ہے اور سامان جو ہے، سامان حرب جو ہے وہ بھی بالکل معمولی سا ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے وہ زنگ آلود ہے، اور سواری بھی کئی لوگوں کے لیے ایک سواری ہے، اکثر پیادہ ہے، پیدل بھی بہت، پیدل ہی ہیں سارے. ٹھیک. تو جب یہ کیفیت ہو، تعداد بھی کم ہے اور ساز و سامان بھی نہیں ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا جی. اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی. یہ جو مدد کا مانگنے کا تذکرہ ہے نا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے جی. اور فرمایا کہ یا اللہ، یہ ہیں چند لوگ، یہ ہے میری جمع پونجی جو کہ میں نے تیرے سامنے پیش کر دی ہے. جی. یا اللہ، اگر آج یہ سب کے سب شہید ہو گئے، اگر یہ سب کے سب ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ان کو شہید کر دے، لیکن یا اللہ تیرا نام اس کے بعد کون لے گا؟ تو اس قدر دعا کی، اس قدر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا مبارک جو چادر تھی وہ سرک گئی کندھوں سے. صحیح. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑا، حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے سے پکڑا اور آپ کی ردا مبارک سیدھی کی اور فرمایا کہ حسبک، اللہ کے رسول بس کیجیے، اب ہماری دعا، ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور قبول ہوگی. اور پھر یقیناً وہ دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو اتارا بدر کے میدان میں، اور پھر آگے بھی وعدے کیے، اب 1000 ہے، پھر اس کے بعد 5000، پھر 3000، یعنی مختلف میادین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے کبھی 1000 فرشتے اتارے، پھر کبھی 3000 اتارے، اور پھر کبھی بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. ہم نے نشان زدہ، یعنی وہ ایسے نشانے لگا تاک کے مارتے تھے ان کفار کو کہ ان کا نشانہ چوکنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف میدانوں کے اندر فرشتوں کو بھیجا ہے، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، چاہے غزوہ احد ہو. وہ فرشتوں ہی کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی آ کر اللہ کے حکم کے ساتھ مدد کی. اللہ اکبر. یقیناً فرشتے نازل ہوتے ہیں اہل ایمان کی مدد کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی یقیناً جو لوگ سچے اور مومن اللہ کی راہ پر ایمان رکھنے والے اور کافرین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی یقیناً فرشتے نازل ہوتے ہیں. محترم عمر صاحب، وہ ابھی تک منتظر ہیں ہم کہ آپ ہمیں اسماء ملائکہ بتائیں گے کہ فرشتوں کے کون کون سے نام ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں اگر ہمیں بتا دیں تو بہت خوب ہوگا. قرآن مجید میں کچھ فرشتوں کے نام آئے ہیں اور ان کے کام بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صحیح. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا اور سیدنا میکائیل کا جو ہے وہ نام لیا ہے. ٹھیک ہے.
اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی، جو جس کام پہ وہ مامور تھے، وہ وہی لے کر آیا کرتے تھے. صحیح. اسی طرح جو ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں وہ یہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے نماز کے لیے تو یہ رات کی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے. جی. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ 2 فرشتوں کے نام اور بھی ہیں، کرامن کاتبین، جن کے بارے میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 فرشتوں کو انسانوں کے کندھوں پہ معمور کیا ہے. ٹھیک. ایک جو ہے وہ بائیں سائڈ پہ ہے، ایک دائیں سائڈ پہ ہے. صحیح. اور ان کا کام کیا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، تحریر کرتے وہ ان کو تحریر کرتے جاتے ہیں، ان کو لکھتے جاتے ہیں. جی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کہ جو کچھ آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لکھتے جا رہے ہیں. اور یہیں جب انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، تو وہ سامنے جو ہم نے اعمال کیے، وہ فرشتے جو ہمارے اوپر مامور ہیں، وہ ہمارے رجسٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اور ہمیں کہا جائے گا کہ بھئی اب جو ہے نا آج کے دن جو آپ خود ہی اپنے جج ہیں. جی. یعنی کہ یہ جو آپ کا اعمال نامہ تھا، یہ جو آپ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج کا جو دن ہے نا وہ اپنے آپ پر آپ خود محاسب بن کے فیصلہ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا میں رہ کے کون سے اعمال کیے ہیں، اچھے خود ہی آپ سمجھدار ہیں، آپ اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کیسے اعمال کیے اور ہماری کیا جزا بنتی ہے. بالکل. صحیح. تو اسی طرح جو ہے وہ فرشتوں کو یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے اعمال نامے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ آپ کو جب جو دیگر فرشتوں کے نام آتے ہیں، عزرائیل، میکائیل یا اسرافیل وغیرہ. اچھا. اسی طرح جو ہے نا جو مجرم لوگ ہوں گے، صحیح، جب ان کے سامنے ان کا رجسٹر رکھا جائے گا تو قرآن مجید میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. صحیح. جب مجرم لوگ اپنا وہ اعمال نامہ دیکھیں گے، اپنا رجسٹر جو ان کا بن کے گیا ہوگا، کرامن کاتبین نے لکھ کے وہ وہاں پہ پیش کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے کہ اس نے ہمارا کوئی بھی عمل، خواہ ہم نے چھوٹا کیا یا بڑا کیا، اس کو ایک ایک کر کو اس نے محفوظ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. اور اب جو ہے نا اس نے ہمارے لیے کوئی ایسی نہیں چھوڑی، اور وہ گھبراہٹ میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے. صحیح. ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اور کہیں گے ہائے افسوس، ہائے کاش کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں کچھ اچھا کر لیتے. ہر چیز کو اپنے اندر لکھا ہوگا، تحریر شدہ ہوگی. اسی طرح مالک نامی بھی آتا ہے جو فرشتہ جہنم پہ. جی بالکل. اسی طرح جو ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. کہ جب جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو عذاب مل رہا ہوگا، تو جب وہ ان کی برداشت سے باہر ہوگا تو وہ پھر پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ کوئی ایسا کرو کہ ہمارا کام تمام ہو جائے، ہمیں یعنی کہ موت آ جائے، ہمیں کچھ بھی آگے ہم برداشت نہیں کر سکتے. صحیح. تو اس وقت جو ہے نا وہ فرشتہ کہے گا، وہی مالک فرشتہ کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، تم نے یہیں رہنا ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے، وہ انہوں نے خواب میں جو ہے وہ جہنم کا مشاہدہ کروایا. ٹھیک. تو وہاں پہ جو ہے نا ایک فرشتہ تھا جو ہے نا آگ کو بھڑکا رہا ہے، آگ کے ارد گرد جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، بدصورت ہے، اور وہ جو ہے نا جس طرح آگ کو جلانے کے لیے اس کو کوشش کر رہا ہے. تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پریشان ہوئے. تو بعد میں جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ کون بندہ تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ مالک فرشتہ تھا جو جہنم کو بھڑکا رہا تھا، جہنم کو جلا رہا تھا. تو یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، جب جہنم میں جائیں گے تو وہ اس وقت تو کہیں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن فرشتے نے جب کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ تم یہیں رہنے والے ہو، یہیں ٹھہرنے والے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہت سارے فرشتوں کے آپ نے نام ذکر کیے اور بہت سے کام ان کے ذکر کیے. قرآن کریم میں اور بھی اس کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں
جیسے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خاص طور پہ جو قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں ان میں فرشتوں کا بہت زیادہ ذکر کیا۔ محترم یزمانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، رمضان کے دن ہیں، سحری کا وقت ہے، اور فرشتوں کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ سحری کرنے والوں کے لیے مغفرت کی اور رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے، اور دیگر جو چیزیں فرشتے جو اہل ایمان کے لیے مختلف دعائیں کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو آیت پڑھی تھی سورۃ المؤمن کی، جی اس میں یہی ہے یستغفرون للذین آمنوا، جی وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور دوسری جگہ ایک اور آیت میں یستغفرون لمن فی الارض، لمن فی الارض، جو اہل زمین ہیں ان کے لیے آسمانی مخلوق جو ہے وہ، یعنی جو نورانی مخلوق آسمانوں پہ ہوتی ہے وہ اہل زمین کے لیے استغفار کرتی ہے۔ ٹھیک، اور اگر احادیث کے اندر دیکھیں تو اس میں لیصلون کے الفاظ آتے ہیں، اور کہ وہ ان کے لیے صلاۃ یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اہل ایمان کے لیے، اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ قرآن آیات سے بھی اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ جی وہ چونکہ اب رمضان ہے اور ابھی ہم تھوڑی دیر بعد یہ پروگرام کے بعد انشاءاللہ سحری کھانے والے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سحری کھانے والوں پر کیا کرتے ہیں، سلام، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، یعنی فرشتے رحمت نازل کر نہیں سکتے بلکہ وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو سحری ہے اس کے اندر بہت برکت ہے، تم سحری کیا کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، تو پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ سحری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا بابرکت وقت ہے، فرشتوں کی نورانی مخلوق جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کر رہی ہو۔ یعنی اگر ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیں گے سحری میں تو ہمیں فرشتوں کی دعا نصیب ہو جائے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، ہم کھانا کھا کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، ہم کھانا کھا کے ایک غذا کا حصول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں کیے جا رہے ہیں، یا اللہ یہ سحری کھا رہا ہے، یہ سحری کا کھانا کھا رہا ہے، یا اللہ ان پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما۔ تو فرشتے جو ہیں وہ جب بھی یعنی صلاۃ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور دیگر بہت سے اعمال ہیں جن کا اگر وقت ہے تو میں بتا دوں، کچھ چند تو ضرور بتا دیجیے۔ جی، فرشتے جو ہیں وہ احادیث میں آتا ہے کہ لیصلون علی الصفوف الاول۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سحری کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، عموماً لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف یعنی زیادہ کھا کے پھر اگر اذان سے کوئی 10-15 منٹ پہلے کھا لیں پھر سو جاتے ہیں، تو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جن فرشتوں نے، مرتبہ سستی آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے گھر میں ہی نماز پڑھ کے گھر میں نماز پڑھ لے، تو حالانکہ جن فرشتوں نے سحری کھاتے ہوئے آپ کے لیے رحمت کی دعا کی تھی، وہ فرشتے چند لمحے بعد پھر آپ کو دعا دینے والے ہیں۔ کب؟ جب آپ سحری کھا کے فجر کی نماز کے لیے پہنچیں گے اور فجر کی نماز میں پہلی صف پہ کھڑے ہوں گے، یا کسی بھی نماز میں آپ پہلی صف پہ کھڑے ہوں گے، لیصلون علی الصفوف الاول، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیصلون علی میامن الصفوف، آپ دائیں طرف کھڑے ہوں اور دائیں طرف کھڑے ہونے والوں پر بھی فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہلی صف کے لیے وہاں جگہ پانے کے لیے آپ کو قرآن اندازی کرنا پڑے تو پھر بھی تم قرآن اندازی کرو، یا اصل فضیلت کا اگر علم ہو جائے تو فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو پہلی صف پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر صف ملا کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو درمیان میں خلا ہے اس کو پر کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تصفون کما تصف الملائکہ، تو فرشتے جو ہیں نا ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی اپنی صف بندی بھی ایسی ہوتی ہے کہ درمیان میں بالکل خلا نہیں ہوتا، تو خلا کو پر کر کے جب ہم پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہوں گے، دائیں طرف کھڑا ہونے کا الگ ثواب، الگ دعا، پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے الگ دعا، پھر صف بندی کے لیے الگ دعا، یعنی کون سا ایسا مقام ہے۔ اب میں اگر آپ سے کہوں، میں اگر کسی بزرگ سے کہوں، نیک آدمی اپنے استاد کو، جب ہم کال کرتے ہیں تو کال کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، ہم ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں نا،
تو دعا کی درخواست کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں مجھے دعا ملتی ہے یا نہیں ملتی. بالکل یعنی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا, ہم کرتے ہیں لیکن اس کو فارمیلٹی نہیں بلکہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے. جی تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ کی نورانی مخلوق اور وہ مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں ہے. یعنی انسان جیسا بھی ہو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہوئے, نیک سمجھتے ہوئے درخواست کرتے ہیں دعا کر دیں, لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہے کہ وہ بہت نیک ہے. بالکل. اور وہ فرشتے تو کبھی انہوں نے نافرمانی کی ہی نہیں ہے, تصور بھی نہیں کیا. جب وہ کسی کے لیے دعا مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں تو پھر اس انسان کے کیا کہنے. تو ہمیں یہ اعمال, سحری کھانا ہے, پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے, صف کے دائیں طرف کھڑے ہونا ہے, صف کو ملا کر کھڑے ہونا ہے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ناظرین, کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کی دعا انسان کو مل جاتی ہے. ہم اگنور کر دیتے ہیں, توجہ نہیں دیتے, ان چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں, لیکن یہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کی وجہ سے انسان کو جو فضیلت مل رہی ہے, جو انعام مل رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. سحر ٹرانسمیشن میں ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی. یقیناً ان کے نزول کا وقت بھی ہے اور وہ ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم سحری میں مصروف ہیں اور سحری کر رہے ہیں تو یقیناً فرشتے بھی سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. محترم عمر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ طہارت کے حوالے سے جو فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے, کہ جو طہارت کی وجہ سے, اس کی طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان, کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بات طاہرن, کہ جو آدمی رات کو وضو کر کے پاکیزگی کی حالت میں سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بلکہ آتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا اس کے بالوں میں رات گزارتے ہیں. صحیح. اور جب اس کو جاگ آتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لی عبدک فلان, ٹھیک ہے, کہ اللہ جس بندے نے یہ دعا کی ہے اس بندے کو بخش دے. ٹھیک ہے. تو دعا جو ہے نا ایک ہم خود کرتے ہیں اور ایک وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ایسی مخلوق ہے جو نافرمانی کرتی ہے بلکہ ہر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہے جو ان کو حکم ملا جاتا ہے. تو وہ جب وہ دعا کرے گی تو اس کی دعا کیسے قبول نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات کو بستر پر آئے, وضو کر کے آئے, اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. جی, جو آدمی یہ دعا پڑھ کے سو جائے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک. اور آدمی اگر اس رات فوت ہو جائے تو وہ فطرت اسلام پہ فوت ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ کیسی موت ہوگی کہ جس آدمی کے لیے فرشتے دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور اگر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, موت کا وقت تو مقرر ہے, آنا ہی ہے, لیکن ایسی موت جس پہ جو ہے جو آپ کا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہو, خاتمہ ایمان پہ ہو, اسلام پہ ہو, تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کی جو موت ہوگی وہ فطرت اسلام پر ہوگی. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں یزمانی صاحب کے بعد. ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں. یزمانی صاحب, دیگر چیزیں جو ہیں, مختلف چیزیں چھوٹی چھوٹی آئی ہیں جن کا ہم عام طور پہ اہتمام نہیں کرتے, فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں, ان کا تذکرہ کریں, ہمیں اور ناظرین کو مستفید فرمائیں. اسی طرح جیسے میں نے چند باتیں نماز اور صفوں سے متعلقہ بتائیں. جی. اگر کوئی آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, صحیح, اسی طرح نماز کے بعد اگر وہ ذکر اذکار میں مشغول ہے, دونوں صورتوں میں, پہلے وہ انتظار میں ہے اور بعد میں ذکر اذکار میں مشغول ہے, دونوں کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث, جب تک یہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور دعا کیا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرما. صحیح.
تو جو آدمی پہلے بھی منتظر ہے اور بعد میں بھی بھاگا نہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے. ہم مسجد میں تب پہنچتے ہیں جب امام صاحب 1 رکعت گزار چکے ہوں اللہ یا پھر 2 رکعتیں گزار چکے ہوں. ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی سی دیر. تو لیکن اگر ہم پہلے آئیں، منتظر رہیں، فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوں. انتظار الصلاح کا کانسیپٹ تو بہت کم ہو گیا ہے. بالکل کم ہو گیا. اور پھر نماز کے بعد ہمارا ایک سلام ادھر، دوسرا ادھر، تو تیسرا جو ہے نا ہم وہ پہنچ جاتے ہیں جوتوں والی جگہ پہ. تو پہلے انتظار اور بعد میں بھی ذکر اذکار میں مشغولیت فرشتوں کی دعا کا مستحق بناتی ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ یعنی جو مسجد کی کھونٹیاں بن جاتا ہے، مسجد کی کھونٹیاں بن جاتا ہے. اب کھونٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم لٹکاتے ہیں اس کے اوپر کپڑوں کو لٹکاتے ہیں. تو کھونٹی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی مسجد کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور جیسے کھونٹی کے ساتھ ہم کپڑے چپکا دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، وہ دوسروں کو مسجد میں لانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. یعنی بدقسمتی سے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں پہلی صف کے نمازی ہیں لیکن اخلاق اتنا گندا ہوتا ہے کہ نمازی مترفر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو کھونٹیاں ہیں مسجد کی، وہ کیا ہیں؟ خود بھی مسجد کے اندر چپکی ہوئی ہیں اور دوسروں کو لانے کا ذریعہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی کھونٹیاں ہیں. کیا ہوتا ہے ان کو؟ فرمایا ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب کبھی یہ بیمار ہو جائیں، فرشتے ان کی عیادت کو پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جب کبھی یہ ضرورت مند ہوں تو فرشتے ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ یعنی مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے، جہاں فرشتوں کی دعا مل رہی ہے وہاں پر فرشتے حاجات بھی پورا کرنے کے لیے اتر رہے ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر مریض آدمی کی عیادت، اب مریض آدمی کتنے ہمارے ہمسائے دائیں بائیں، ہماری صف یعنی نماز ہی سے اگر ہم رکھیں تو کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو دائیں بائیں ہمارے کھڑے ہونے والے ہفتہ ہفتہ غائب رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے. عیادت مریض جو ہے اس کا بھی کانسیپٹ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. آج کل تو آسانی ہے، ہم فون کے ذریعے سے عیادت کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کسی مریض کی عیادت کرے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو آدمی شام کو کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی تعداد ہے جو عیادت مریض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیعہ کے الفاظ آتے ہیں، شیعہ 70,000 ملک. وہ اس کا یہی ہے کہ یعنی اس کی تشییع یہی ہے نا کہ وہ ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ ایک جنت میں جو ہے نا وہ ایک مقام بھی اس کا بن جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں محترم عمر صاحب. یہ جو صدقہ و خیرات کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ بھی فرشتے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے؟ جی بالکل. صدقہ و خیرات کی ویسے بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ جو اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پر ایمان لائے اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ ایک اپنی ایک بڑی فضیلت ہے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ آ جاتا کان اجود الناس، بالکل کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ سخاوت کرتے، صحیح، مال کو تقسیم کرتے. بلکہ وہ جب آخری دفعہ یعنی آخری رمضان تھا، جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن کا دور ہوا کرتا تھا، اور اس دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. اور فرشتے جو ہے وہ ایسے بندے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک. حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہم آتی منفقاً خلفا، جی، کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے جی، تو اسے اس کا نعم البدل دے، یعنی تو اسے مزید سے نواز. صحیح. اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہم آتی ممسکاً تلفا، کہ اے اللہ تعالیٰ جو کنجوس ہے، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو اس کے مال کو ضائع کر دے. تو اسی طرح صبح کے ٹائم جو ہے وہ 2 فرشتے آتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور جو نہیں خرچ کرتے ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں. بہت لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں کہ فرشتوں کی جو دعا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. عثمانی صاحب، جو مزید آپ بیان کر رہے تھے کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، مکمل کیجیے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جی،
اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ ہم پہنچتے ہیں، جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آمین کہو. ٹھیک. اب یہاں فرشتوں کی ڈائریکٹ دعا تو نہیں ہے، جی لیکن ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم آمین کہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اس کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، تمہاری آمین اور اگر فرشتوں کی آمین مل گئی، ایک لمحے میں اوپر پہنچ گئی، غفر لہ ما تقدم، تو اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. تو گویا کہ فرشتوں کا یہ عمل ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح اگر ہم ایک اور عمل لے لیں جی جس کو یعنی جیسے ابھی ہم دعا کی بات کی ہے نا کہ ہم کسی کو دعا کا کہتے ہیں، جی یعنی غائبانہ طور پر نہیں بلکہ منہ پہ ہم کہتے ہیں یار میں نے تیرے لیے بڑی دعا کی، آپ بھی کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، اور منہ پہ ہم دعائیں دیتے بھی بڑی ہیں جی اور یہ اچھی بات ہے، دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اصل دعا کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے جب ہم کمر پیچھے کسی کی دعا کرتے ہیں، جب اس کی وہ موجود نہ ہو، بن دیکھے ہم اس کو دعا کرتے ہیں. صحیح. یہ ہوتی ہے دل سے دعا. سامنے ہم نے کسی کی گاڑی دیکھی، کہا ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، وہ جب چلا گیا ہمارے دل کے اندر اس کے خلاف نہ جانے کیا کچھ اٹھ رہا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھنے والا ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی. تو یہ کوئی دعا نہیں ہے. دعا یہ ہے کہ جب وہ موجود نہیں ہے آپ پھر اس کے لیے دعا کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عن ظہر الغیب اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے. جی وہ فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا کر اور اس کے بھائی کو بھی عطا کر. تو گویا قبولیت کی دعا کر رہا ہے فرشتہ، یعنی فرشتے نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی بلکہ کہا یا اللہ جو کچھ اس نے مانگا ہے اب اس سے بڑی کیا ہے، یعنی بخشش نہیں. میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو تو نے خوبصورت گاڑی دی ہے، یا اللہ اس کو اس کے شر سے بچا، یا اللہ اس کے گھر کے اندر تو برکت عطا فرما. اس کے پاس میں نے مال و دولت دیکھا، یا اللہ اس کو مال و دولت کے اندر برکت عطا فرما. اب وہاں پیچھے ہم نے جتنے بھی اعمال ذکر کیے وہ بخشش کی دعا ہے. تو یہاں فرشتہ کیا کہے گا کہ یا اللہ اس نے اپنے بھائی کی گاڑی کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، یا اللہ اس کو بھی ویسی ہی گاڑی عطا فرما، یعنی اس کی گاڑی کے اندر بھی برکت عطا فرما. یہ تو بڑا آپ نے کیوں بتا دیا. یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں، اب میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن جب کیا ہی وہ خوبصورت اس میں لذت ہو کہ جب میری دعا کے ساتھ فرشتے کی دعا بھی شامل ہو جائے. تو آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ منوانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے مانگ دیں، فرشتہ آپ کے لیے مانگ دے گا. تو یہ بہت بڑی ایک یعنی ایک طریقہ ہے فرشتے کی دعا کے حصول کا اور اپنے لیے وہ نعمتیں حاصل کرنے کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسلمان بھائی کو عطا کر دیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. نماز کے اندر صف کو ملا دینا، آمین کہہ دینا، دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جانا، نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ جانا، نماز کے بعد اذکار وغیرہ کر لینا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے اوپر ہمارا بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑا اجر ہے کہ ہمیں مل جاتا ہے. اور پھر یزمانی صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ اگر آپ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو. تو اپنے بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بخش دے. محترم یزمانی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور ناظرین آپ بھی ہماری دعا پر آمین کہیے. عین ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی نیک بندے کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. جی یزمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین. یا اللہ ہم نے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. یا اللہ ہم بیان کرنے والوں کو اور ہم سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنا دے. یا رب آمین. یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو فرشتوں کی دعاؤں کا ہمیں حقدار بنا دے. آمین. یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی بدولت تو اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے. آمین. یا اللہ ہمیں ایسے تمام اعمال سے دور رہنے کی توفیق دے جو اعمال فرشتوں کی دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں. یا اللہ جو تیری رحمت کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یا اللہ اس مہینے کی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کے اندر یا اللہ تو فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. یا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تو نازل فرماتا ہے. یا اللہ اس مبارک وقت میں سحری کے اس وقت میں ہم تو اس سے دعا مانگ رہے ہیں ہمیں شب قدر بھی نصیب فرما. یا اللہ اس رات میں ہمیں بخشش کے پروانے نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ ہمیں اپنے سے پہلے جانے والے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے جنت کا داخلہ نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین آمین آمین. ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس پیغام کو خود بھی یاد رکھیے اور اس کو اپنے رشتہ داروں احباب تک پہنچائیے بھی کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے, فرشتوں کی دعائیں حاصل کر سکتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں, غریبوں کا خیال رکھیں, مسکینوں کا خیال رکھیں اور آخری عشرے کے اس بابرکت وقت میں اور اس کی راتوں میں اور اس کے دنوں میں خوب عبادت کا اہتمام کیجیے. ان چیزوں سے بچیے کہ جو عبادتوں کے اجر کو کم کر دیتی ہیں یا ضائع کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے مہمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ شیخ ہاشمی ازمانی صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم عمر صاحب بہت مہربانی, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور جزاکم اللہ خیر. ناظرین بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.